ہمیں کئی بار اپنی زندگی میں ایسے لگتا ہے کہ ہم کہیں دبے ہوئے محسوس کر رہے ہیں. ہمارا کانفیڈنس آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز پر غصہ آنے لگتا ہے اور وہی غصہ ایک دم سے پریشانی کا باعث بنتا ہے. کئی بار بلا وجہ اتنا زیادہ رو دینا کہ بعد میں بیٹھ کر سوچنا کہ اتنی میں روئی کیوں تھی. سچویشن کوئی بھی ہو، لیکن کئی بار اس ساری سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. آج کے ولاگ میں کچھ ایسی ہی ہیبٹس آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آپ کو ایک اسٹرانگ وومن بننے میں بہت حد تک مدد کرے گی. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. آج کے ولاگ میں ایک دو دن کے ملے جلے کلپس شیئر کرنے کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست ٹاپک کو بھی شیئر کروں گی. اور جن سسٹرز نے مجھے انسٹا پر ٹاپک سینڈ کیے ہیں میں ان کے ٹاپکس بھی بہت جلد شیئر کروں گی. مجھے ہر ٹاپک کو شیئر کرنے سے پہلے اچھے سے اس کے بارے میں سرچ کرنے کے بعد چاروں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی میں اپنے ٹاپکس کو شیئر کرتی ہوں. اور یہاں آج کے ولاگ میں جو کچھ کرتی جاؤں گی میں ساتھ ہی ساتھ لکھتی جاؤں گی اور ساتھ ہی ہم کریں گے اپنے ٹاپک پر بات. آج کے اس ولاگ میں شیئر کی جانے والی باتیں ضروری نہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی امپلیمنٹ کریں. ہر انسان کی لائف ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ہر انسان کا لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جب کسی بھی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے ذہن میں بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اپنے نئے گھر کو لے کر. جب شادی کر کے نئے گھر میں چلے جاتے ہیں تو وہاں کا ماحول، ان کا رہن سہن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہماری ایکسپیکٹیشنز سے. شادی سے پہلے جب ہم اپنی امی کے گھر ہوتے ہیں تو زیادہ تر صبح کا بریک فاسٹ یا تو امی بناتی ہیں یا بھابیاں یا بڑی بہنیں یا پھر ہمارے گھر میں جو ہیلپرز ہوتی ہیں وہ بنا دیتی ہیں. بہت ہی کم ایسی لڑکیاں ہیں جو صبح اٹھ کر اپنے لیے بریک فاسٹ بناتی ہوں گی. لیکن شادی ہونے کے فوراً بعد ہی ہمارے اوپر بہت ساری رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں اور یہ ریالٹی آف لائف ہے. ہم تو پوری کوشش کرتی ہیں کہ ہم اپنے گھر میں اچھے سے ایڈجسٹ ہو کر اپنی رسپانسبلٹیز کو اچھے سے نبھا سکیں اور ہم ان رسپانسبلٹیز کو نبھانے میں بہت حد تک کامیاب بھی ہو جاتی ہیں. لیکن وقت گزرتے گزرتے ہم میں جو چینجز آتے ہیں کوئی بھی نوٹس نہیں کرتا. ہم نے کب ہنسنا چھوڑ دیا یہ ہمیں خود بھی معلوم نہیں. کبھی جب ہم چھوٹی سی آہٹ سے بھی ڈر جایا کرتے تھے، آج اتنے بڑے طوفان کے سامنے بھی آرام سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. اپنے دل کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کئی بار کہتے کہتے جھجک جانا کہ مجھے یہ چاہیے، اور جب نہ کہہ پانا تو بس جو ہے اسی میں ہی گزارا کر لینا. گھر کے کسی کونے میں اگر تھوڑا سا اندھیرا ہوتا تو وہاں جانے سے ڈرنا. امی کے بغیر تو جانا ہی نہیں، یا کوئی بہن بھائی ساتھ دے گا تبھی جا پائیں گے. لیکن آج کوئی ایسا کمرہ ڈھونڈنا جہاں پر کوئی روشنی نہ ہو، کیونکہ وہاں پر ہمیں تھوڑا سا سکون محسوس ہوگا. ہم نے وہاں پر بیٹھ کر اپنی پرانی یادوں کو یاد کر کے تھوڑے سے آنسو بہانے ہیں تاکہ ہمارے دل میں تھوڑا سا سکون ہو سکے، تاکہ دل کا بوجھ تھوڑا سا ہلکا ہو سکے. یہ سب باتیں کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم اندر ہی اندر اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھنے لگتے ہیں، لیکن ہم کمزور نہیں ہیں. اس چیز کو پروو کرنا ہے. اس لیے آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں 8 ہیبٹس ٹو بی اے مینٹلی اسٹرانگ وومن. نمبر 1، اے اسٹرانگ وومن نوز ہو شی از. اگر آپ بھی ایک اسٹرانگ وومن بننا چاہتی ہیں تو اپنے آپ کو کسی کے آسرے پر مت رکھیے. آپ کسی پر بھی ڈیپینڈ مت کیجیے. اگر آپ انڈیپینڈنٹ لائف گزارنا چاہتی ہیں تو آپ اپنے کام خود کیجیے. چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کر بڑے سے بڑا کام اپنا خود کیا کریں. آپ سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہیں، چاہے وہ باہر کے ہیں یا گھر کے اندر کے، خود سے کرنے کی کوشش کیا کریں تو ہی آپ ایک اسٹرانگ وومن بن پائیں گی. نمبر 2، بی انڈیپینڈنٹ. چاہے آپ گھر سے جاب کریں، چاہے آپ باہر جا کر جاب کریں. اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں تو کسی اسکول میں ٹیچر لگ سکتی ہیں، گھر پر ٹیوشن کر سکتی ہیں. اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہے تو آپ کوئی بھی اپنی جاب سٹارٹ کر سکتی ہیں، ہوم بزنس سٹارٹ کر سکتی ہیں. لیکن اپنے وقت کو ضائع مت کریں. کچھ بھی کیجیے، انڈیپینڈنٹ ہوں اور اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ ضرور کیجیے. A strong woman always fight for herself.
کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کبھی بھی اگر ایک عورت کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو وہ اپنے لیے سٹینڈ لیتی ہے، اور جو سٹینڈ لیتی ہے وہی اسٹرانگ وومن ہوتی ہے۔ کبھی بھی زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ کو لگے کہ آپ اکیلی ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہے، گیو اپ مت کیجیے۔ ہمیشہ اپنے آپ کے ساتھ آپ خود کھڑی ہوں، اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیے، کیونکہ مشکل وقت آنے پر ہمیشہ اپنے ہاتھ چھڑوا کر چلے جاتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اس لیے اپنے لیے سٹینڈ لینا اور اپنے لیے فائٹ کرنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ A strong woman fight against expectations۔ کبھی بھی کسی دوسرے سے کچھ بھی مت ایکسپیکٹ کیجیے، اسپیشلی جن کی نئی شادی ہوئی ہے، وہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کے لیے یہ گھر نیا گھر ہے اور آپ کو اس گھر میں آ کر سب کچھ نئے طریقے سے سیکھنا ہے۔ یہاں پہلے سے موجود لوگ اپنے آپ کو کبھی نہیں بدلیں گے صرف آپ کے لیے۔ یہاں آپ نئی آئی ہیں، آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اور آپ کو اپنے آپ کو صرف بدلنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم یہاں پر آئے ہیں اور اپنے رولز، اپنے طریقے اس گھر پر لاگو کریں گے تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ اس سے بس فساد ہی بنے گا۔ اگر آپ ایک خوشگوار زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں تو جیسا وہاں گھر کا ماحول ہے، جیسے وہاں کے لوگ ہیں، اس ماحول میں جتنا جلدی ہو سکے ڈھلنے کی کوشش کیجیے۔ آپ جتنا جلدی وہاں پر ایڈجسٹ ہوں گی، آپ کے لیے اتنی ہی آسانی ہوگی، اور وہاں پر رہنے والے کسی بھی انسان سے کبھی بھی کچھ بھی ایکسپیکٹ مت کیجیے۔ A strong woman always balanced her life۔ چاہے وہ گھر پر رہتی ہے یا وہ جاب کرتی ہے، ہمیشہ اپنی پروفیشنل اینڈ پرسنل لائف کو وہ بیلنس میں رکھتی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس نے اپنی پروفیشنل لائف کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے اور اپنی پرسنل لائف کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ گھر کے معاملات گھر میں اور جاب کے معاملات جاب پر رکھنے ہیں۔ کوئی بھی آفس کی بات، کوئی غصہ ہے یا کچھ وہاں پر میٹر ہوا ہے تو وہیں پر ہینڈل کرتے ہوئے، اس سچویشن کو وہیں پر سنبھالتے ہوئے وہ اپنے گھر میں آتی ہے، اور جب وہ گھر میں انٹر ہوتی ہے تو گھر کے معاملات کو بھی اچھے سے ہینڈل کرتی ہے۔ یہی ایک اسٹرانگ وومن کی بہت بڑی پہچان ہے۔ She doesn't let others to define her۔ ایک سمجھدار عورت کبھی بھی کسی دوسرے سے مشورے نہیں مانگتی اور نہ ہی کسی دوسرے کو الاؤ کرتی ہے کہ وہ اس کو آ کر اس کی زندگی کے بارے میں مشورے دے کہ یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے اور یہ تمہارے لیے غلط۔ کبھی بھی کسی کو بھی الاؤ نہیں کرتی ہے وہ اپنی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنے کے لیے۔ اگر آپ بھی سمجھداری کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہتے ہیں تو کبھی کسی بھی دوسرے انسان کو اپنی پرسنل لائف میں آنے ہی نہ دیں، اور اپنی پرسنل باتیں بھی گھر سے باہر نہ جانے دیں۔ A strong woman always respect herself۔ جب تک ہم اپنی عزت خود نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا ہماری عزت کیا کرے گا؟ جب ہم محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو اگر کوئی ہمیں بہت پیار سے کہہ دیتا ہے کہ آپ آج اس ڈریس میں بہت اچھی لگ رہی ہیں، تو ہمارا آگے سے پہلا لفظ کیا ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ تو بس ایسے ہی۔ بس اس طرح سے کوئی بات کر دینا کہ سامنے والا چپ کر جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے تو اس تعریف کو خوشی خوشی لیجیے اور سامنے والے کا شکریہ ادا کیا کریں۔ اور آپ کسی بھی محفل میں ہوں، آپ باؤنڈریز کو سیٹ رکھیے۔ جب آپ اپنے اراؤنڈ باؤنڈریز کو سیٹ رکھیں گے تو کسی دوسرے کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ محفل میں بیٹھ کر آپ کی انسلٹ کرے یا آپ کے اپیرنس کو لے کر کچھ بھی کہے۔ اور کچھ خواتین تو میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں جو جب بھی آئینہ کے سامنے جا کر کھڑی ہوتی ہیں تو بس کبھی اپنے قد و قدامت کو، کبھی اپنے رنگ کو اور کبھی اپنے نین نقش کو لے کر بس کمپلین ہی کرتی رہتی ہیں کہ کاش کہ ہم ایسے ہوتے، کاش کہ ہم ویسے ہوتے۔ دیکھیے، جو اللہ پاک نے آپ کو بنایا ہے، آپ اسی میں خوبصورت ہیں، اسی چیز کو ایکسیپٹ کیجئے اور اپنی زندگی کو خوشی خوشی جئیں، کیونکہ آپ کو اللہ پاک نے بنایا ہے، آپ اپنے آپ کو نہیں بدل سکتی۔ بس جو ہے جیسا ہے اس کو ایکسیپٹ کیجئے اور خوشی خوشی اپنی زندگی جینے کی کوشش کیا کریں۔ اگر آپ ایک مینٹلی اسٹرانگ وومن بننا چاہتی ہیں تو اپنے آپ کو اتنا میچور کیجئے کہ آپ کے سامنے کوئی کچھ بھی کہہ دے، آپ اس بات کو برداشت کیجئے اور ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیجئے۔ ہر حالات کا سامنا کرنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہے۔ وقت اور حالات انسان کو آہستہ آہستہ بدلتے رہتے ہیں، اور انسان بھی حالات کے ساتھ آہستہ آہستہ بدلتا رہتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا ہے کہ جب ہماری نئی نئی شادی ہوتی ہے تو ہم کیا چیزیں سوچ کر نئے گھر میں جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ دیکھیے ہم اپنے آپ کو کتنا بدل لیتے ہیں۔ اور یہی ریئلٹی آف لائف ہے، ہمیں اس کو ایکسیپٹ کر کے چلنا پڑے گا۔
मुश्किलें चाहे जैसी भी हों, जहाँ पर भी हों, उन मुश्किलों का डट कर मुकाबला कीजिए। जब आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कोई भी परेशानी का हल नहीं मिल रहा, तो वुज़ू करके जाए नमाज पर बैठा करें, अपने अल्लाह से मांगा करें। आप रो कर, गिड़गिड़ा कर, हाथ फैला कर अपने अल्लाह से मांगिए। बिलीव मी, अल्लाह पाक की ज़ात इतनी मेहरबान है कि वो आपको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाएगी। थोड़ा वक्त ज़रूर लग सकता है, लेकिन ना उम्मीद कभी मत होइएगा। और कभी आपको लगता है कि आप अकेली हैं, तो अकेला कभी मत समझिएगा। कभी आपको अंधेरों से डर लगता है, रोशनी की तलाश है, तो अल्लाह की इबादत कीजिए और अल्लाह से मांगिए। क्योंकि कोई इंसान आपके साथ हो ना हो, आप कभी भी अकेले नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात आपके साथ है, जो क्या अंधेरे और क्या रोशनियाँ हर एक सिचुएशन में आपका हाथ थामे हुए हैं। जब आप सिर्फ अपने रब पर भरोसा करके अपने रब से मांगने लगेंगी, तो बिलीव मी, रास्ते कहाँ से कैसे खुलने लगेंगे आपको खुद भी मालूम नहीं होगा। अल्लाह पाक कहाँ कहाँ से जरिए बना देते हैं, हम इंसानों ने कभी वहाँ का सोचा भी नहीं होता। क्योंकि अ स्ट्रॉन्ग वुमन मैनेज एवरीथिंग इजीली। इसलिए आप अपने आप से आज ही वादा कीजिए कि आप अपने आप को एक मेंटली स्ट्रॉन्ग वुमन बनाएंगी। जब आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगी, तो हालात कैसे भी हों, आप बहुत आसानी से मुकाबला कर सकेंगी। आपको किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं आएगी। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।